الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا آخری ماہ ہے۔ آخری ماہ ہونے کے باوجود اس کے ایام بڑے قیمتی تھے۔ جو پہلے 10 ایام گزرے تھے، انہی 10 ایام کے آخری یوم میں، آخری دن میں، عین عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر، اور دوسری طرف حج کے ایام جب گزر رہے تھے تو یورپ کے ایک ملک نے، سویڈن نے، اپنے ہی ایک رہنے والے شخص کو یہ اجازت نامہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو قرآن کریم کو بڑے بازار کے اندر، مسجد کے چوراہے میں اور باہر کھڑے ہو کے جلا سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یقیناً اس بات کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، دوہرے معیار کی بات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس چیز کو وہ نام دیتے ہیں کہ یہ آزادی رائے ہے، یعنی کوئی شخص اپنی رائے جیسی دینا چاہے ویسے دے لے۔ لیکن میرے خیال سے اس چیز کو ہر ایک شخص کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آزادی رائے اور اس کے مقابلے میں ہیٹ سپیچ جس کو کہتے ہیں، ان دونوں کو یورپ بذات خود جو سمجھتے ہیں کہ میں یورپ یا امریکہ کہ میں بہت زیادہ انسانیت کا علمبردار ہوں، بذات خود ایک قانون بتاتا ہے، پرووائڈ کرتا ہے کہ بھائی میں ہیٹ سپیچ کو اور اس کے مد مقابل آزادی رائے کو الگ الگ دیکھتا ہوں۔ مثال دیتا ہوں، یورپ کے اور امریکہ کے قوانین کے مطابق ہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ کسی ایک شخص، اور عہدے دار تو الگ کی بات ہے نا، کسی ایک شخص کی عزت پہ اگر آپ کوئی ڈاکہ ڈالتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، تو آپ کے خلاف اس کی عدالتیں حرکت میں آ سکتی ہیں۔ یہ قانون ہے حتی کہ عزت کا۔ اسی طریقے سے یورپ کے قوانین کی بات کی جائے، ان کے بنائے ہوئے قوانین میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمارے ملک کے شائع شدہ کرنسی کو اگر کوئی شخص جلاتا ہے تو یہ ہیٹ ہے، یہ شخص آزادی رائے کا مرتکب نہیں ہے، یہ نفرت کا مرتکب ہے، اس کو آپ قانون بناؤ، اس کی پکڑ کرو، یہ قانون ہے۔ اسی طریقے سے دوہرے معیار کی ایک اور مثال آپ دیکھیں کہ یورپ کے، امریکہ کے قوانین میں ہی یہ بات شامل ہے کہ کوئی شخص اگر ان کے ڈیزائن کیے ہوئے ایک ملک کے فلیگ کو کوئی شخص نظر آتش کر جائے تو وہ اس کو آزادی رائے نہیں گرانتے کہ یہ رائے کی آزادی ہے کہ جس کا 2 دل کرے وہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آزادی رائے کو ہم الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں، اور یہ جو نفرت امیز کوئی کارروائی ہے اس کو ہم الگ کیٹیگری میں ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی ہم پکڑ کرتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ جب ان کے فلیگ کو کوئی شخص آگ لگاتا ہے تو وہ ہڑبڑا سے اٹھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوہرے معیار کی بے شمار مثالیں ہیں کہ اگر LGBTQ، لیسبین، گیز، بائی سیکچول، اے سیکچول، اس طرح کے برے افعال کے اوپر اگر کوئی شخص مسلمان کوئی رد عمل دیتا ہے تو وہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہ نفرت آمیز بات ہے، یہ آزادی رائے نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے ہیں، ہم 1 منٹ کے لیے یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں اور آپ کے سامنے مدعا یہ رکھتے ہیں عوام کی عدالت میں یہ بات سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، آپ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ایک شخص کی عزت، ایک قوم کا فلیگ، ایک قوم کی کرنسی، اس کی بنائی گئی عدالت کے جج کی عزت آپ کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے، یہاں پہ پکڑ ہونی چاہیے۔ اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو اپنے قوانین کے مطابق 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے قانون کی کتاب، 2 ارب سے زائد مسلمان کے دلوں کی دھڑکن قرآن کریم نظر نہیں آتا۔ وہاں پہ جب ان سے بات کرتے ہیں کہ سر یہ کیا ہے، تو پھر جواباً یہ ہوتا ہے کہ یہ آزادی رائے ہے۔ تو میں امید اس بات پہ کرتا ہوں کہ آپ اس مدعے کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ آزادی رائے نہیں ہے، یہ نفرت آمیز ایک کام ہے، ایک جرم ہے جس کی پکڑ ضروری ہے۔ ہم بطور مسلمان اگر قرآن کریم کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ اگر کچھ لوگ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کرو۔ رول ایسا، آپ گالی گلوچ نہ کرو۔ اس کا رسپانس کیا بنے گا کہ وہ آپ کے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اسلام تو یہاں تک امن کا درس دیتا ہے، ان کی طرف سے پھیلایا ہوا اور میڈیا کی طرف سے پھیلایا ہوا وار یہ ہے
کہ بھائی یہ مسلمان دہشت گرد ہے. اصل میں دہشت گردی کے مرتکب مغرب اقوام اور امریکہ ہے. آپ ان کے دیکھ لیں معاملات، پڑھتے جائیں دیکھتے جائیں، کبھی حرمت قرآن کی بات پہ اور کبھی حرمت رسول کی بات کے اوپر ان کے جو تجاوزات ہیں وہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں. یہ ایک سائڈ کی بات ہے، ایسی چیز ہے کہ جو جس کے مرتکب وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ایک اسٹریٹجی اپنانے کی کوشش کی جانی چاہیے. پورے کلیکٹیولی مسلمانوں کو 60 سے زیادہ ممالک OIC کی پوری ٹیم ان کو چاہیے کہ وہ صرف قانون کو پاس نہ کریں بلکہ پریکٹیکل کوئی ایسا کام ہو جو واقعی ہی سمجھ آ رہا ہو کہ یہ جو آپ نے قانون پاس کیا اس کی کوئی امپلیمنٹیشن ہے. دوسرے نمبر پہ کیا جا سکتا ہے اس معاملے میں کلیکٹیولی، یعنی اکٹھے مل کے کیا کیا جائے. فردن ایک الگ چیز ہے، اکٹھے کیا کیا جا سکتا ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو زمینی ذخائر ہیں، زمینی ذخائر مسلمانوں کے پاس 70% سے زائد ہیں. یعنی قدرتی وسائل کی اگر آپ بات کریں، گیس کی بات کریں، پیٹرول کی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 70 سے زیادہ % وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں. اگر مسلمان تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کریں اور ان وسائل کو تھوڑا سا امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ روک کے کچھ جرأت کرنا چاہیں تو ایک دفعہ اسٹیٹک پوائنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، ایک ہلچل مچا سکتے ہیں پوری اکانومی کے اوپر. کیا جانا چاہیے یہ تجزیہ. آپ سوچیں کہ ہمارے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں، ہم کون سا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ہم نے جا کے عمل درآمد کروانا. دیکھیں یہ ساری چیزیں اسٹیج کا حق ہے کہ وہاں سے ڈسکس ہوں تاکہ عام مسلمان کو کم از کم اس کے سولوشن کا پتا ہو، تاکہ جب بھی وہ کسی کے سامنے گفتگو کرے تو اس کو اس کا صحیح تجزیہ پتا ہو کہ کیا اس کا حل کیا جا سکتا ہے. آپ سوچیں مسلمان ممالک کم نہیں، اپنے وسائل کو اگر صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں، اور سویڈن ایک چھوٹا سا ملک 60 ممالک کے سامنے اس کو لگ پڑا جائے. ہمارا ملک بالفرض ایک دفعہ جرأت یہ کرے کہ سویڈن کی تمام کی پروڈکٹس جتنی امپورٹ ہو رہی ہیں تمام کو ایک لسٹ مرتب کرے اور جس بندرگاہ پہ آتی ہے، جس جگہ سے آتی ہے، جس ذریعے سے آتی ہے، اگر روک دے اکانومی ایک دفعہ سویڈن کی کیا یورپ پورا تڑپ اٹھے گا کہ ہمارے ساتھ کیا گیا. تھوڑے نہیں ہے مسلمان. یہ اس کا میکرو لیول پہ سولوشن ہے، یعنی بڑے لیول پہ سولوشن جو کیا جا سکتا ہے. اور باقی چیزیں ہیں انسان کی انفرادی چیز. دیکھیں اگر ہمیں اس معاملے میں کچھ دکھ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے، عیسائیوں کی کتاب کے ساتھ ہندوؤں کی کتاب کے ساتھ کبھی کوئی منظر عام پہ چیز نہیں آئی، تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہیں ہماری اپنے عملی کوتاہی بھی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھیں قرآن کریم کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے تھام کے رکھیں اور تفرقے میں نہ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا، قرآن کریم یہ بائنڈنگ فورس ہے مسلمانوں کے مابین. اس کو اگر آپ تھامے رکھیں گے تو تفرقے میں نہیں پڑیں گے. جس نے اس کو چھوڑا وہ تفرقے میں پڑے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے اوپر تلے 6225 نمبر سے 6228 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو کہا کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. پھر آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جتنے بھی خطبے اللہ کے وسلم نے دیے، اس خطبے میں پیغمبر کائنات علیہ السلام کے جملے ہوا کرتے تھے. وہ جملے سنیے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث کے تحت موجود ہے. اللہ کے رسول جب خطبہ دیا کرتے تھے، خطبے کے بعد کہتے تھے اما بعد، جیسے میں نے بھی شروع میں کہا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. امت کو اس بات کا جان لینا بہت ضروری ہے کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. اور بدترین بات نئی گھڑی گئی بات ہے جسے بدعت کہا جاتا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے. دیکھیں قرآن کریم کے حقوق کو سمجھنا اس موقع پہ بے حد ضروری ہے کہ میں اور آپ اس بات کو کم از کم جانتے ہوں کہ اللہ کی کتاب جس کی ڈیفینیشن یہ ہے قرآن کریم نے خود کی ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.
کہ اس کو نازل کیا ہے، بندے کو پتا اس کو نازل کرنے والا رب رحمان ہے، اور جس پہ نازل کیا ہے، جس کو بھیجا ہے، اس کو نازل کر کے جناب جبرائیل تمام فرشتوں سے آنا، پھر جناب جبرائیل سے جس کی طرف منتقل کیا ہے وہ سارے پیغمبروں سے آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، اور اس کی زبان ہے۔ قرآن کریم کے آج کی جماعت المبارکہ میں ہم حقوق کا ذرا جائزہ لیں گے، اور چلیں ایک تو ہمیں شکوہ ہے غیروں سے، ایک شکوہ ہمیں اپنوں سے۔ غیروں سے شکوہ شکایات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ اپنوں سے شکوہ انسان کو زیادہ درد دیتا ہے، جو زیادہ قرب میں ہو، زیادہ تعلق میں ہو، ان سے جو انسان کو شکوہ ہوا کرتا ہے وہ دلی میلان کے ساتھ میچ ہوتا ہے اور زیادہ انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ قرآن کریم کے 5 حقوق میں نے آپ کے سامنے آج کی 25 سے 30 منٹ کے جو بقیہ ٹائم ہیں صرف آخر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اور آپ نے ذرا جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ ہم ان حقوق کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں، پھر ہمیں وہ طلب ہو کہ بھائی ٹھیک ہے باقی لوگوں کو بھیا نہیں کرنا چاہیے، ہم تو کر رہے ہیں اپنے حقوق ادا۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق جس کو آپ نے سمجھنا ہے وہ ہے قرآن کریم پہ ایمان لے کے آنا اور تعظیم کرنا، یعنی ایمان و تعظیم ایک حق۔ ایمان اس چیز کا صرف نام نہیں ہے کہ انسان زبان کے ساتھ کہے کہ قرآن کریم میں بڑا چنگا لگا، قرآن کریم ہماری کتاب ہے، قرآن کریم کے ساتھ ایسا ہے، قرآن کریم کو اونچی شیلف پہ رکھنا ہے، قرآن کریم کو بڑے اچھے طریقے سے، بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، بیٹا نیچے نہ گرا دینا، یہ چیزیں قرآن کریم کی تعظیم میں آتی ہیں۔ ایمان کیا؟ قرآن کریم کا ایمان یہ ہے کہ آپ جب زبان کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کو اس کے ساتھ اتنی وابستگی ہو کہ اس کے اگلے جو معاملات ہیں قرآن کریم کے حقوق ہیں وہ آپ ادا کریں۔ صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، اور زبان سے اقرار کرنے کے بعد انسان کا دل بھی ہے۔ قرآن کریم میں الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ہمارا ایمان ہے اس قرآن سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ قرآن بھی نازل ہوا، اس پہ ہمارا ایمان، آخرت پہ ہمارا ایمان۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے ایمان میں 2 چیزیں فی الحال شامل کر رہا ہوں، ویسے 3 چیزیں جو کہ میں اس کو الگ کیٹیگری میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی چیز ایمان میں آپ زبان سے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ ربط پیدا ہو جائے اور آپ کا دل قرآن کریم کی طرف مائل ہو جائے، ایمان میں یہ چیزیں شامل کر لیں۔ اور تعظیم کے معاملے میں قرآن کریم کی تعظیم یہی ہے کہ آپ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول ملا کبھی قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ بھائی اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنا رسپونڈ نہ کرو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے معاملے میں بھی انسان کی تعظیم یہ ہونی چاہیے، حقیقی تعظیم، کہ قرآن کے آرڈر آنے پہ، حکم آنے پہ انسان سر جھکا دے۔ تعظیم یہ آگے بڑھیے، پہلا حق انسان کا ایمان، انسان کی تعظیم، یعنی قرآن کریم کی انسان کرے۔ دوسری چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی ترتیب۔ تلاوت اور ترتیب، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کہتے ہیں اور قرآن کریم کی قرأت کہتے ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تلاوت کا معنی اگر آپ تھوڑا ڈکشنری سے دیکھیں تو آپ کو اس بات کا پتہ لگے گا کہ تلاوت یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آپ اس نیت سے پڑھیں کہ آپ اس پہ عمل کریں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں ایسے سمجھ لیں کہ سمجھنے کی نیت سے پڑھیں قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، یہ تو غیروں نے ادا نہیں کرنا۔ ایک دور تھا کہ ہمارے بزرگ گھروں میں صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم ایک شیڈیول بنا ہوتا تھا قرآن کریم کی تلاوت کا۔ بچے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، بہویں ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، سارے بیٹھ کے تلاوت کر دیا کرتے تھے، یہ حق ادا کیا کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کا۔ آج وہ دور نہیں نظر آتا، وہ ماحول نہیں نظر آتا۔ گویا تلاوت قرآن کریم کی بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے اس معاملے میں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اللہ کی کتاب کی آپ تلاوت کیجئے۔ اور آتا ہے نا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، بھائی اللہ کی کتاب کی تلاوت کیجئے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، ایسے قرآن کی تلاوت کریں جیسا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا۔
پھر ترتیب کے ساتھ کریں، آرام کے ساتھ کریں، تمیز کے ساتھ کریں، پیار کے ساتھ کریں، ادب کے ساتھ کریں قرآن کریم کی تلاوت. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ قرآن کریم کا دوسرا بڑا حق ہے. ایمان یعنی قرآن پہ ایمان لائے، پہلا حق تعظیم صادق. دوسرے نمبر پہ اس کی تلاوت کریں. تیسرے نمبر پہ قرآن کریم کا جو حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں اور آپ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر تدبر اور تدبر کیا جائے. دیکھیں تذکر اور تدبر دو الگ الگ چیزیں ہیں. تذکر کہتے ہیں سرفیس نالج کو حاصل کرنا. یہ تقریباً ہر مسلمان کے اوپر ضروری لازم موجود کہ ہر شخص قرآن کریم کے کم از کم سرفیس نالج کا پتہ ہو، بیسک حلال و حرام کا پتہ ہو. اس کو پتا ہو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اس چیز سے منع کیا. یہ تذکر بالقرآن، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اور اسی کے حوالے سے قرآن کریم نے سورۃ القمر چیپٹر 27 میں یہ بات کی ہے 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بھائی تذکر کے لیے قرآن کریم ایزی ہے. آپ قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کریم سے آپ صرف یہ بات چیت کرنا شروع کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ بیسک نالج ہے قرآن کریم، یہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے. تراجم موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، علماء موجود ہیں، حاصل کریں. اور یہ ضروری ہے ہر شخص اور بطور خاص اس شخص پہ زیادہ ضروری ہے جو شخص بیچلر کر چکا ہے، ایف ایس سی کر چکا ہے، انجینئرنگ کر چکا ہے، ڈاکٹریٹ کر چکا ہے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے، اپنی فیلڈ کے اندر ایون سیکنڈ لینگویج لرننگ کی اس کو بڑے معاملات آتے ہیں. دوسری اس کی مادری زبان نہیں ہے، دوسری زبانیں سیکھ چکا ہے، لیکن قرآن کریم کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ایسے بندے کا کیا شکوہ بنے گا کسی دوسرے کے ساتھ؟ ہمیں کوئی شخص آ کے لیٹر لکھ کے دے دے نا برا انگلش میں تو 25 بندوں کو دکھاتے پڑیں گے ہمارے پاس کئی دفعہ ہے سر یہ ٹرانسلیشن کیجیے گا، مجھے پتہ نہیں لگ رہا کی شاید. ایون ہمارے کئی ایسے ساتھی ہوں گے میسج آئے گا نا اس کے اوپر کمپنی کا میسج آ گیا جہاز کا یا زوم کا یا یوفون کا تو آئیں ایسا بات دیکھیے گا کی کہنے نے کوئی منٹ تو نہیں دیتے. یہ حالت ہے منٹ دیکھنے کے لیے اور نیٹ پیکج اگر کمپنی کو دیتی ہے تو اس کو دکھانے کے لیے وہ چھوٹی سی سہولت جو اس کو ٹیمپریری سے ملنی ہے اس کی کیوریوسٹی کا لیول یہ ہے کہ لوگوں کو دکھاتا رہتا ہے بھائی چیک کریے کہتے 2-4 منٹ 5 منٹ 100 منٹ تک دے تو کمپنی نے 4 پیسے دینے رکھوائے سے اکاؤنٹ کے اندر. یہاں پہ کیوریوسٹی لیول دیکھیں. اور یہاں پہ دوسری طرف ایمان یہ ہے کہ اس کو نازل کرنے والا بڑا البرا ہے، اس کے لیول کی چیز ہی نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نازل کرنے والا ہے، جس کے ذریعے بھیج رہے ہیں وہ کتنا عظیم ہے، جس کے اوپر آ رہے ہیں وہ کتنا عظیم ہے، کتاب کتنی عظیم ہے. ایمان بھی کمزور ہے، یعنی ایمان بھی ہے اور کیوریوسٹی بھی نہیں ہے کہ میں نے سمجھنا قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کا تذکر کرنا ہے، بیسک نالج حاصل کرنا ہے. مجھے پتا ہو کہ ایز اے ہسبینڈ، ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے فادر اور ایز اے سن، ایز اے ڈاٹر، یعنی میں اگر بیٹا ہوں، بیٹی ہوں، باپ ہوں، ماں ہوں، خامد ہوں یا میں بیوی ہوں، میرے اوپر اسلام نے قرآن کریم نے کون سی رسپانسبلٹیز رکھی ہے جاننے کے لیے کوئی کیوریوسٹی نہیں ہے کہ مجھے اس بات کا پتا ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اور میں جس کاروبار میں شامل ہوں مجھے یہ بھی کیوریوسٹی نہیں ہے کہ میں ذرا یہ دیکھوں کہ یہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے. ایمان ہے میرا. یہ کیسا ایمان ہے کہ آپ کا ایمان آپ کو پوش اپ نہیں کرتا، آپ کو جوڑتا نہیں ہے، آپ سے بات نہیں کرتا، آپ کے دل میں نہیں آتا، آپ کا دل ہی نہیں کہتا آپ کو کہ بھائی یہ ذرا چیک تو کرو آپ کی ہے کیا ذمہ داری. کیا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کس نے بتانا ہے؟ قرآن کریم نے بتایا. دیٹ از اے تذکر، اس کو کہتے ہیں تذکر بالقرآن. یہ تو آپ ہر ایک سے چیک کرنا ہے نا قرآن کریم سے آپ کے بارے میں قرآن کریم نے کیا بات کی ہے بیسکلی. دوسری چیز ہے تدبر، یعنی قرآن کریم میں غوطہ زن ہونا، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے پیرائے میں اس طریقے سے بند باندھا کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. مطلب یہ ہوا کہ تدبر کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم میں غوطہ زن ہونا، ایک ایک چیز کو ڈیٹیل میں چیک کرنا. تو اس پہ تو قرآن کریم کہتا ہے لیتفقہوا فی الدین، تم میں ایک جماعت ہو، ایک گروہ ہو، ایک طبقہ ہو جو اس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، جائیں، سفر کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، ذرا میں تلمذ ہو، علم حاصل کریں، اپنے قوم کی طرف لوٹیں، لوگوں کو بتائیں. یہ تو ایک شخص ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے.
ہر گھر سے ایک بندہ نکلنا چاہیے. تدبر کے لیے تو ایک ایک بندہ نکال, لیکن تدبر کے لیے تو آپ سب اس کے اوپر ضروری ہے, آپ سب کوشش کریں کہ بھائی میری کیا ذمہ داری ہے. یہ قرآن کریم کا حق ہے. تو تیسرا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تذکر اور تدبر. تدبر کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. میں تو قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے, یا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے. تو پتہ یہ لگا, میں اور آپ ذرا جج کریں, چیک کریں, ٹیسٹ کریں, انصاف کریں اپنی ذات کے ساتھ کہ ہم نے کیا تذکر کی کیٹیگری میں کہیں آیا. ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ بھائی معاشرے میں رہتے ہوئے 2500 میرے ریلیشن ہیں, تمام میں میری ذمہ داری کیا ہے. تو یہ تذکر میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اور تدبر کے لیے تو پھر خاص لوگ چاہیے جو جن کا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہو کہ وہ کوشش کریں, بھاگ دوڑ کریں, وقت نکالیں اور اس کے لیے ٹائم. یہ ہے قرآن کریم کا تیسرا بڑا حق جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جس کو قرآن کریم نے اس انداز سے بھی دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے کہ کتاب انزلناہ, یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, الیک مبارک, آپ کی طرف بڑی بابرکت کتاب ہے, لیدبروا آیاتہ, کیا لوگوں کو صرف یہ بتانا کافی ہے میں نے قرآن میں بڑا پیار ہے, یا کیا یہ کافی ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی اور سر پہ قرآن رکھ کے آگے دوڑنا, کیا یہ کافی ہے؟ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ کیا قرآن کریم کو پرچیوں کے اوپر لکھ کے گلے میں لٹکانا اس لیے قرآن نازل ہوا ہے؟ بھائی قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے, سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے, موضوع اس کا ہدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, آپ کے لیے ہدایت, میرے لیے ہدایت. پڑھیں اس کو, پتہ لگے ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں پورے کا پورا خلاصہ جو میں نے پیچھے ڈسکس کیا رکھا اکٹھا, کتاب انزلناہ الیک مبارک. مبارک کہاں پہ ہوگا؟ لیدبروا آیاتہ, کیا آپ اس کی آیات پہ تدبر کریں, اور ولیتذکر اولو الالباب, عقل مند لوگ ہیں جو تدبر اور تذکر کے معاملے میں بڑا کانشیس ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جو نا وہ جس نے پوری زندگی قرآن نہیں پڑھا, اب آخر میں آ کے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسا قرآن پڑھنا, کہاں پڑھنا جی قرآن پڑھنا, وہ بزرگ فوت ہو گیا جو ہمارے نا ان کے بیٹھ کے ساتھ سر پہ قرآن پڑھنا, ایک قرآن, 2 قرآن, 5, 10, 20 پر. جس نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا, آپ 25 قرآن اس کو پڑھ کے دیتے ہیں, اس کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, قرآن کریم اس بات کو ایڈریس کرتے ہیں. ہمیں سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ شفاعت اللہ کے رسول نے کرنی ہے اللہ کے رسول, لیکن شفاعت کے اپوزٹ ایک اور چیز ہے, اللہ کے رسول نے شکایت بھی کرنی, وہی شین سے بنتا ہے, ٹھیک ہے. شفاعت اور اپوزٹ کیا ہے؟ شکایت. اب آپ کہیں گے سب کو امید لگی ہوئی ہے اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے, کسی کو نا امید ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہماری شکایت کریں گے. اب آپ سمجھ لیں قرآن کریم میں سورۃ فرقان میں ورس نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ پورا معاملہ ڈسکس کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے شکایت کس کی کرنی ہے. ذرا کان کھول کے سنیے گا کہ کس کس کی شکایت ہونے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. یہ تو بڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو, غیروں نے یہ کیا, ہم نے کیا کیا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتنا سخت آیات میں یہ آیت شامل ہے کہ رسول کل قیامت کے دن کہیں گے اللہ تعالیٰ سے, وقال الرسول, رسول کہیں گے, اللہ کے رسول یہ بات کہیں گے, یا ربی, اے میرے رب, ان قومی, یہ فرد میری قوم کا, یہ شخص وہ, یہ وہ, ان بندوں کا نام خدا کے خود اللہ کے رسول لیں گے اور کہیں گے اتخذوا هذا القرآن مهجورا, انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا, ہجرت کر لی تھی. ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ ادھر پڑا ہوا ہے اور بندہ کہیں اور ہے, پورا ٹائم اس کا کہاں گزر ہے؟ الہاکم التکاثر, کثرت مال کی طلب میں گزر رہا ہے, جو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کا, یہ ہے ہجرت. قرآن کریم یہ بات بتاتا ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے شین سے جو شفاعت کرنی ہے وہی آ کے شین سے شکایت کرنی ہے, اور کرنی بھی کس کی ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اس بندے کی جس نے قرآن کریم سے ہجرت کری, موت میں لگا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا چین سے کہ بھائی مجھے تو ٹینشن نہیں ہے, میں نے تو قاری صاحب کو 500 کرایا تھا, میں نے کہا تھا آپ 2 قرآن پڑھ دیجیے گا, 3 پڑھ دیجیے گا, بچوں کو یہ دے دیجیے گا, بچوں کو کھانا کھلا دیجیے گا, فلاں کام کروا دیجیے گا, مسجد میں پکڑ لگوا دیجیے گا. یہ تو بات کی بات ہے سر, یہ تو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں چیزیں کہ آپ نے مسجد میں پنکھا لگوایا ہے. پہلے نمبر پہ آتے ہیں آپ خود کیا ہیں, کہتے ہیں نا کہ پروموشنز ہیں,
آپ ایسے سمجھیں کہ ایک اصل چیز ہے کہ آپ نے 5 سبجیکٹ سے آپ کے جس کی آپ نے پیپر دینے ہیں، یہ 5 پلرز کے آپ پیپر دیں گے نا، اس کے بعد جب پاس ہو جائیں گے نا تو باقی پنکھے شنکھے جو انسان نے لگوائے ہوں گے تو 2-4 اچھے کام ایکسٹرا کیے ہوں گے، وہ ایڈیشنل ہیں، وہ آپ کے سٹارز بڑھائیں گے، آپ کے درجات بڑھائیں گے۔ ہم نے ان کو سمجھ لی ہے پرماننٹ، اور نمازوں کو اور قرآن کریم کو سمجھ لیا ٹیمپریری، عارضی، دل کیا کر لیا، نہ کیا نہ کیا۔ تو قرآن کریم کا یہ حق جو ہے 30 نمبر پہ تدبر اور تدبر اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ 4 نمبر پہ قرآن کریم کا جو حق ہے وہ ہے قرآن کریم کے حکم کا اور اقامت قرآن کا۔ حکم کیا ہے؟ حکم قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی بات آپ کے سامنے آ جائے آپ فوراً مان لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ انسان اگر رب کا حکم نہ مانے تو انکار کرنے والوں میں شامل، کچھ ایسی ہیں کہ انسان رب کا حکم نہ مانے تو مشرکوں میں شامل، کچھ ایسی ہیں کہ انسان اللہ کا حکم نہ مانے تو فاسقوں میں شامل۔ اس ساری کیٹیگری کو ذہن میں رکھ کے آپ ذہن میں بات رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص اپنے نفس کی بات کو تو مان لیتا ہے، قرآن کی بات کو ترک کر دیتا ہے، اس نے قرآن کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے، یہ 3-4 کام کرنے کے بعد ایک شخص کا ایمان بھی ہے قرآن پہ، وہ تلاوت بھی کرتا ہے، ترتیل بھی کرتا ہے، تذکر اور تدبر بھی کرتا ہے، لیکن 4 نمبر پہ وہ آ کے کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم کی بات نہیں مانتا۔ تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لٹریچر پڑھ رہا ہے اور لٹریچر پڑھتے ہوئے لٹریچر اس کو خود گالیاں دے رہا ہے۔ مثال کے لیے ایک شخص چوری کرتا ہے اور لٹریچر اس کو کیا کہتا ہے؟ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، لٹریچر اس کو کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک شخص کاروبار کر رہے ہیں، ناپ توڑ میں کمی کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس۔ قرآن کریم اس کو بار بار کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ایک شخص دوسروں کی عیب جوئی میں لگا ہوا ہے، ہمیشہ ٹوہنے لگا ہوا ہے، گالی گلوچ میں لگا ہوا ہے، قرآن برے لوگوں کے بارے میں برے گمانوں میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کو کہتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ایک شخص پورا ٹائم اپنے 24 آور اس مقصد پہ زندگی گزارا ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے۔ کیا ویژن ہے؟ کیا مشن ہے؟ عد الدینار اور عد الدرہم، پیسہ کہاں سے آنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں لگانا ہے، کیسے کرنا ہے، کس سے دینا ہے، کس کو دھوکہ دینا ہے۔ تو وہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے قرآن کریم نے بار بار اس بات پہ کی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ایک شخص مال ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن اس کو کہتا ہے کیا ان الانسان لربہ لکنود، ٹھیک ہے، انسان کہاں کا ناشکر ہے۔